السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں فاروق اسلام ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہم نے فرسٹ سمری کو ریڈ آؤٹ کر لیا تھا، اس کے کویشچنس کو بھی ریڈ کر لیا تھا، تو اگر اس سمری میں سے آپ کو کسی بھی پوائنٹ کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگ جو ہے وہ دوبارہ سے کویشچننگ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے سیکنڈ ایسے 3 days to see، مطلب 3 دن دیکھنے کے لیے، اور اس کا جو رائٹر ہے وہ ہیں ہیلن کیلر۔ ٹھیک ہے، تو لفظی معنی جو ہیں وہ یہاں پہ 3 days to see مطلب 3 دن دیکھنے کے لیے، لیکن جو یہاں پہ رائٹر ہے اکارڈنگ ٹو رائٹر، کیونکہ وہ اندھی اور بہری ہے، اس مضمون کے اندر اس کا جو انٹرو کروایا گیا ہے، کیونکہ وہ اندھی اور بہری ہے اس لیے وہ جو ہے وہ جو ہے خواہش کرتی ہے کہ اس کو 3 دن مل جائیں دیکھنے کے لیے، تاکہ وہ پوری دنیا کی جو خوبصورتی ہے اس کو دیکھ سکے۔ تو بیسیکلی جو اس ایسے کا مین تھیم ہے، یہ مرکزی خیال ہے جو کہ وہ بتانا چاہتی ہے اپنی آئیڈینس کو، وہ یہی ہے کہ ہمارے آس پاس قدرت کی نیچر کی اتنی خوبصورتی موجود ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس خوبصورتی کو دیکھ سکیں۔ یہ تو اس کا مین تھیم تھا۔ ہم اس کو جو ہے پہلے جو رائٹر کا یہاں پہ انٹروڈکشن ہے اس کو ہم ریڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہیلن کیلر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کرجیس وومین، کہ وہ ایک باحوصلہ خاتون تھی۔ باحوصلہ خاتون وہ اس طرح سے تھی کیونکہ وہ اندھی اور بہری تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنی زندگی کے اندر کامیابیاں حاصل کیں۔ تو سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کے انٹرو کے بارے میں، گریجویٹڈ فرام ریڈ کلف کالج، اندھی اور بہری یا ڈیف اینڈ بلائنڈ ہونے کے باوجود وہ ریڈ کلف کالج سے گریجویٹ ہوتی ہے۔ نیکسٹ ون ہے روٹ بکس اینڈ آرٹیکلس، کہ ڈیف اینڈ بلائنڈ ہونے کے باوجود وہ کتابیں بھی لکھتی ہے اور آرٹیکل بھی لکھتی ہے۔ اور لاسٹ ہے کہ 3 days to see is a moving piece of writing، تو یہ اس کا ایک شاہکار ہے، اور اندھا اور بہرا ہونے کے باوجود جو ہے اس نے زندگی میں کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد اس کا مین تھیم ہے، اس سمری کا، اس ایسے کا مین تھیم ہے جو کہ اس نے 3 کوٹیشنز کے اندر ہی جو ہے بیان کر دی ہے۔ اگر ہم ان کوٹیشنز کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پورا جو ایسے ہے اس نے ان کوٹیشنز کے اندر ایڈ کر دی ہے، اس کو سمیٹ دی ہے۔ تو فرسٹ ون ہے یوز یور آئیز، کہ اپنی آنکھوں کا استعمال کرو، ایز ایف ٹمارو یو وڈ بی اسٹرکن بلائنڈ، کہ کل جو ہے آپ کو اندھے ہو جانا ہے۔ تو وہ یہی بتانا چاہتی ہے اس کوٹیشن کے اندر کہ اپنی آنکھوں کا استعمال آپ اس طرح سے کریں کہ کل اندھے ہو جانا ہے، کیونکہ جب انسان کو پتہ ہوگا کہ کل وہ اندھا ہو جائے گا تو پھر وہ اپنی آنکھوں کا صحیح طریقے سے استعمال کرے گا۔ اس کے سراؤنڈنگ میں جو بھی چیز ہوگی، اس کے گھر کے اندر جو بھی چیز ہوگی، اس کے آس پاس کے ماحول کے اندر جو چیز ہوگی، جو لوگوں کی نیچر ہے یا اس کے علاوہ جو دوسرے پرندے ہیں، برڈز ہیں، ان کی نیچر ہے، وہ ان تمام کے بارے میں جان سکے گا جب اس کو پتہ ہوگا کہ کل اس نے اندھے ہو جانا ہے۔ کیونکہ اس طرح انسان کو معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بلیسنگز دی ہوئی ہیں وہ ان کی قدر نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ اس کے پاس پرماننٹ موجود ہیں۔ وہ موت کا خوف جو ہے وہ بھی اس کے مائنڈ کے اندر نہیں ہوتا کہ کل جو ہے اس نے مر جانا ہے، کیونکہ وہ زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ جینا چاہتا ہے انسان، لیکن وہ جینا چاہتا ہے صرف اپنے لیے، وہ آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ نہیں جینا چاہتے۔ تو اس کوٹیشن کے اندر جو ہے ہیلن کیلر یہی کہتی ہے کہ اپنی آنکھوں کا آپ استعمال کریں، لیکن اس طرح سے کریں کہ کل آپ نے اندھے ہو جانا ہے، کہ اندھے اس طرح سے کہ کل آپ کے پاس آنکھیں نہیں ہوں گی۔ اپنی آنکھوں کا آپ اچھے طریقے سے استعمال کریں، قدرت کی جو دی ہوئی خوبصورتی ہے اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں۔ تو پھر وہ بات یہ بھی کرتی ہے کہ اکثر لوگ جو کہ ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، وہ دوسروں پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ دوسروں پر بوجھ کن پہ، کہ وہ چلو جو فیملی ممبرس ہیں وہ تو کیئر کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ریلیٹیوز ہیں، فرینڈس ہیں، وہ ان پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ اگر ان کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہے تو پھر وہ دوسرے جو ریلیٹیوز ہیں، فرینڈز ہیں، ان کے لیے وہ بوجھ بنیں گے۔ وہ پھر اس طرح کے جو بچہ ہے، ہینڈی کیپ ہے، اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتے، اس کی ضروریات، اس کا خیال رکھنا جو ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو اندھا اور بہرا ہونا ہے یہ سب سے بڑی یہاں پہ خامی کے طور پہ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے وہ کہتی ہے کہ اپنی آنکھوں کا استعمال کر لیں کیونکہ آپ نے کل اندھے ہو جانا ہے۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ کوٹیشن میں وہ بات کرتی ہے اونلی دا ڈیف اپریشیٹ ہیئرنگ، کہ وہ لوگ جو کہ بہرے ہیں وہ ہیئرنگ مطلب جو سننا ہے اس چیز کی قدر کو جانتے ہیں، کہ ایک بندہ بہرا ہوگا وہ کچھ بھی نہیں سن سکتا، تو اس کو پتہ ہوگا کہ جو سننا ہے، یہ سننے کی حص ہے، اس کی
کتنی قدر ہے۔ نیکسٹ ہے اونلی دا بلائنڈ ریئلائز دا مینیفولڈ بلیسنگز دیٹ لائی ان سائڈ، اور وہ لوگ جو کہ اندھے ہیں وہ ان کے آس پاس جتنی بھی نعمتیں موجود ہیں ان کے سراؤنڈنگس میں جتنی بھی نعمتیں موجود ہیں وہ ان کو ریئلائز کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ انسان جو کہ ڈیف بھی نہیں ہے، وہ انسان جو کہ بلائنڈ بھی نہیں ہے، نہ اندھا ہے نہ بہرا ہے، اس کو ان دونوں چیزوں کی قدر نہیں ہوتی۔ جو انسان بالکل نارمل ہے اس کو سننے کی جو حص ہے اس کی بالکل قدر نہیں ہوتی۔ یہ اکارڈنگ ٹو ہیلن کیلر ہے، وہ یہاں پہ یہ بتانا چاہتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اگر کوئی اندھا ہے تو اس کو اپنی آنکھوں کی قدر نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ رائٹر جو ہے یہاں پہ ہیلن کیلر جو ہے وہ اندھی اور بہری ہے، اس لیے وہ دونوں جو یہاں پہ بلیسنگز ہیں اللہ تعالیٰ کی، مطلب سننے کی حص اور دیکھنے کی حص، ان دونوں کو جو ہے وہ یہاں پہ اپریشیٹ کرتی ہے کہ اگر یہ چیزیں اس کے پاس ہوتی تو وہ پوری دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ سکتی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے لاسٹ اس کی کریشن ہے جو کہ اس کے تھیم کو بیان کرتی ہے، سینگ سی لٹل۔ سینگ کا مطلب وہ لوگ جو کہ دیکھتے ہیں، سی وہ دیکھتے ہیں، لٹل تھوڑا سا، کہ وہ لوگ جو کہ دیکھتے ہیں وہ بہت کم دیکھتے ہیں۔ کس طرح سے کہ جن لوگوں کے پاس آنکھیں موجود ہیں لیکن وہ اپنی آنکھوں کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کرتے، کیونکہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کسٹیومڈ ہو جاتی ہیں، عادی ہو جاتی ہیں۔ عادی کن چیز کی؟ ڈیلی روٹین کی وہ عادی اس طرح سے ہوتی ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ صبح اٹھتا ہے، اپنے کام پہ نکل جاتا ہے اور شام تک جو ہے وہ اپنے کام میں بزی ہوتا ہے، اور بعد میں شام کو وہ واپس آتا ہے، پھر جو ہے وہ رات گزار کے نیند کر کے صبح کے وقت پھر تیار ہوتا ہے اور اپنے کام پہ نکل جاتا ہے۔ تو یہی اس کی روٹین رہتی ہے، مطلب یہ کام جو ہے اس کی روٹین میں ہے، تو آئے دن جو ہے اس نے یہی کام کرنا ہے۔ لیکن اس بندے کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں جو کہ کسی تکلیف میں مبتلا ہیں یا قدرت کی جو خوبصورتی ہے آس پاس کی وہ ان سے محسوس ہو سکے، کیونکہ وہ اگر کام کرتا ہے تو وہ صرف اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اگر جو ہے فار ایگزامپل کوئی نیبر ہے، کوئی ہمسایہ ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے نیبر سے جا کے پوچھ لے کہ اس نے جو ہے وہ دن بھر کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا۔ تو انسان جو ہے وہ بالکل عادی ہے اپنی روٹینس لائف کا، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھ سکے۔ اسی طرح باقی لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ کسٹیومڈ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے پیشے سے منسلک جو ہے وہ بیزی ہوتا ہے، اگر اس کے علاوہ جو ہے کوئی انجینئر ہے تو وہ اپنے پیشے سے کے لحاظ سے بیزی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے پروفیشنل لوگ ہیں وہ اپنی جو ڈیلی کی روٹین ہے اس میں بیزی ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھول جاتے ہیں کہ ان کا حق جو ہے وہ آس پاس کے جو سراؤنڈنگز ہیں ان پر بھی ہے، قدرتی خوبصورتی پر بھی ہے۔ تو یہاں پہ ہیلن کیلر یہ بھی کہتی ہے کہ لوگ پھر پچھتائیں گے جب موت جو ہے ان کے قریب ہوگی۔ ابھی تو وہ جو ہے ڈرتے نہیں ہیں، حالانکہ ان کو پتہ بھی ہے کہ موت آنی ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں ڈرتے۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب موت جو ہے وہ ان کے دروازے پر ہوگی، لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ وہ قدرت کی جو خوبصورتی ہے یا آس پاس کا جو ماحول ہے اس کو وہ اپریشیٹ کر سکیں۔ اس لیے وہ کہتی ہے کہ سینگ سی لٹل، کہ وہ لوگ جو کہ دیکھتے ہیں وہ بہت کم دیکھتے ہیں، کہ جن کے پاس آنکھیں موجود ہیں، کان موجود ہیں، یا جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلیسنگز دی ہوئی ہیں وہ ان کا پراپرلی استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ اس کے مین تھیم میں تھی بات۔ اس کے بعد جو ہے کچھ ڈیزائرز ہیں اس سمری کے اندر ہیلن کیلر کی، کیونکہ وہ اندھی اور بہری ہوتی ہے لیکن وہ خواہشات کرتی ہے۔ تو خواہشات جو ہیں وہ اس کی تین دن کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ اگر جو ہے مجھے صرف 3 دن مل جائیں دیکھنے کے لیے تو میں پوری دنیا کی جو خوبصورتی ہے اس کو دیکھ سکوں گی۔ تو کہتی ہے کیونکہ میں اندھی اور بہری ہوں اس لیے میں نے ایسی خواہش کی ہے کہ اگر یہ معجزہ کسی طرح سے ہو جاتا ہے، میریکل ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے اگر 3 دن کے لیے مجھے یہ بنائی اور اپنی مطلب جو حصے ہیں واپس مل سکتی ہیں تو میں 3 دن میں پوری دنیا کی جو خوبصورتی ہے وہ دیکھ سکوں گی۔ تو وہ پھر جو ہے ڈویژن کر لیتی ہے 3 ڈیز کی، کہ 3 دنوں کو اس نے کس طرح سے گزارنا ہے۔ تو اس میں جو اس کا فرسٹ ڈے آف ہر سائٹ ہے، مطلب اس کی بینائی کا جو پہلا دن ہے، وہ پھر بتاتی ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے جو ٹیچر ہے اس کا چہرہ دیکھے گی۔ ٹیچر کا چہرہ وہ اس لیے سب سے پہلے دیکھے گی کیونکہ جو باہر کی دنیا ہے اس کا دروازہ اس ٹیچر نے کھولا ہوتا ہے، کیونکہ وہ چیزوں کو صرف محسوس کر سکتی ہے، آس پاس کا جو ماحول ہے اس میں کتنی خوبصورتی ہے یہ اپنے ٹیچر کے ذریعے ہی اس کو معلوم پڑتی ہے۔ اس لیے کہتی ہے کہ اپنے ٹیچر کا جو چہرہ ہے وہ سب سے پہلے ٹچ کرے گی، کیونکہ اس نے باہر کی جو دنیا ہے اس کا دروازہ اس کے لیے کھولا ہے۔ اندر کی دنیا کیا ہے اس رائٹر کی؟ وہ ہے اندھیرا، مطلب ڈارکنیس، وہ اس کی اندر کی دنیا ہے، لیکن باہر کی دنیا جس میں خوبصورتی ہے،
چارمنگ لائف ہے وہ تمام کی تمام اس کا ٹیچر جو ہے اس کے لیے کھولتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرینڈس کی بات کرتی ہے کہ اپنے فرینڈس کی جو نیچر ہے وہ اس کو جانے گی، ان کو ملے گی کہ وہ اندر سے کیسے ہیں اور باہر سے کیسے ہیں۔ پھر وہ اپنے فرینڈس کی جو نیچر ہے وہ اس کو جانے گی، خوشی میں اس کے فرینڈس کیسے ہوں گے اور جو غمی کے حالات ہیں ان میں کیسے ہوں گے، وہ ان تمام چیزوں کو بھی جج کرے گی۔ پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے ایک اسمال تھنگس لائک پکچرس کے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کے گھر کے اندر کہ اگر پکچرس ہیں وہ ان کو بھی دیکھے گی، اگر قالین ہے اس کا وہ اس کو بھی دیکھے گی، یا اس کے علاوہ جو سینریز ہیں چھوٹے چھوٹے اس کے گھر کے اندر چیزیں ہیں وہ ان تمام کو دیکھے گی۔ پھر اس کے بعد وہ بات کرتی ہے ڈاگ کی کہ اس کے گھر کے اندر ایک وفادار اور پالتو کتا ہوتا ہے، وہ کہتی ہے کہ اس کو بھی وہ دیکھے گی۔ اس کے بعد بکس کہتی ہے کہ جو اس کے گھر کے اندر بکس ہیں وہ ان کو بھی دیکھے گی، جو کہ شیلفز کے اندر تو موجود ہیں لیکن ان کو ریڈ آؤٹ نہیں کیا گیا، ان کو پڑھا نہیں گیا، لیکن جب اس کے پاس یہ بلیسنگز آ جائیں گی تو پھر وہ ان بکس کو بھی دیکھ لیں گی جس نے اس کے مکان کو ایک گھر میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو کہتی ہے کہ اگر بکس وہاں پہ موجود نہیں تھیں، مطلب موجود تو تھیں لیکن وہ ایک مکان کی طرح تھیں، اس کمرے کے اندر وہ ایک مکان کی شیپ میں موجود تھیں کیونکہ ان کو پڑھا نہیں جاتا تھا، لیکن جب وہ ان کو پڑھے گی تو وہ ایک گھر کی صورت اختیار کر جائیں گی۔ پھر وہ کہتی ہے کہ ووڈس مطلب جنگلات میں جائے گی، جنگل میں جب جائے گی تو وہاں پہ جو خوبصورتی ہے اس کو دیکھے گی، تو اس کا جو حسین منظر ہے اس کو دیکھے گی۔ پھر اس کے بعد جو سن سیٹ ہے، سن سیٹ کا جو منظر ہے غروب آفتاب کا اس کو دیکھے گی، کس طرح وہ نیچر اس کے سامنے موجود ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ریکال دا میموریز ایٹ نائٹ، تو جب رات کا وقت ہوگا تو اس نے فرسٹ ڈے جتنی بھی بیوٹی دیکھی ہے، جتنی بھی خوبصورتی دیکھی ہے، اس خوبصورتی کو وہ اپنے ذہن کے اندر تر و تازہ کرے گی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ گہری نیند سو جائے گی۔ تو یہ تھا اس کا فرسٹ ڈے آف ہر سائٹ۔ پھر اس کے بعد ہے سیکنڈ ڈے آف ہر سائٹ کہ اس کی بینائی کا دوسرا دن۔ فرسٹ ڈے اس نے بتا دی ہے کہ وہ کیسے گزارے گی، پھر اس کے بعد جو ہے اس کا سیکنڈ ڈے ہے کہ وہ اپنا دوسرا دن کس طرح سے گزارے گی، کون کون سے مناظر کو دیکھے گی۔ تو اس میں فرسٹ ون جو ہے چیز ہسٹری آف مین اینڈ نیچر، کہ دوسرے دن وہ یہ کرے گی کہ انسان اور قدرت کی جو تاریخ ہے وہ اس کو جانے گی۔ قدرت اور انسان کی جو تاریخ ہے وہ میوزیمز کے اندر پڑی ہوتی ہے، عجائب گھر کے اندر پڑی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ انسان سے ریلیٹڈ، اس کے ماضی سے ریلیٹڈ، اس کے جو باؤ اجداد ہیں، فور فادرس ہیں، ان سے ریلیٹڈ وہاں پہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں، تو وہ ان چیزوں کو دیکھے گی۔ پھر وہ کہتی ہے کہ جو بیوٹی آف سن رائز، کہ جو طلوع آفتاب کی ایک خوبصورتی ہے کہ سورج جب نکل رہا ہوتا ہے تو اس خوبصورتی کو بھی دیکھے گی۔ جب یہ خوبصورتی کو دیکھے گی تو اس کو پتہ چلے گا کہ نیچر کتنی حسین ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ اگر وہ انسان کی اور قدرت کی خوبصورتی کو دیکھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے نیو یارک میوزیم آف نیچرل ہسٹری، تو اس کی وہ سیر کرے گی۔ پھر اس کے بعد ہے میٹروپولیٹن میوزیمز آف آرٹس، اس کی بھی وہ سیر کرے گی۔ تو یہ دو اس نے میوزیمز کی بات کی ہے کہ جب وہ اس میوزیم میں جائے گی، مطلب نیو یارک میوزیم آف نیچرل ہسٹری اینڈ میٹروپولیٹن میوزیمز آف آرٹس، جب یہاں پہ جائے گی تو اس کے اندر انسان کی تاریخ پڑی ہوگی اور جو نیچر ہے اس کی تاریخ پڑی ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہے ڈیولپمنٹ آف سویلائزیشن اینڈ کلچر، تو پھر وہ یہ جانے گی کہ جو تہذیب ہے ہماری اس کی ڈیولپمنٹ کیسی ہوئی اور جو ہمارا کلچر ہے اس کی ڈیولپمنٹ کیسی ہوئی، تو یہ جب ان میوزیم کے اندر جائے گی تو وہاں پہ جا کے اس کو معلوم ہوگا۔ اور لاسٹ چیز ہے وہ کہتی ہے کہ تھیٹر میں جائے گی، وہاں پہ جا کے وہ ایک فنی پلے دیکھے گی، ایک جو مزاحیہ ڈرامہ ہے وہ دیکھے گی۔ پھر وہ وہاں پہ ایک ججمنٹ بھی پاس کرے گی، کیونکہ وہ پہلے جو ہے ڈرامہ کو اس کے اپنے ٹیچر کے ذریعے جو ہے وہ سنایا جاتا تھا، مطلب اس کو ہاتھوں پہ لکھ کے جو ہے ڈرامہ بتایا جاتا تھا، اس کے ڈائلاگ بتائے جاتے تھے۔ پھر وہاں پہ وہ محسوس کرے گی کہ ڈرامہ دیکھنے میں، مطلب لائیو دیکھنے میں اور سننے میں، جو کہ ہاتھوں کے اشاروں کے ذریعے مطلب ہاتھ پہ لکھ کے اس کو بتایا جاتا ہے، کتنا ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو یہ تھا اس کا تھرڈ ڈے آف آور سائٹ کہ وہ انسان کی تاریخ اور جو قدرت کی تاریخ ہے وہ اس کو جج کرے گی۔ اور پھر اس کے لیے اس نے میوزیمز کے نام بتائیں کہ ان میوزیمز میں جائے گی اور وہاں پہ جا کے یہ چیزیں دیکھے گی۔ پھر انسان کی ڈیولپمنٹ، اس کے کلچر کی ڈیولپمنٹ، اس کی سویلائزیشن کی ڈیولپمنٹ اس کو دیکھے گی، اور لاسٹ پہ تھیٹر پہ جائے گی کہ وہاں پہ واچنگ اینڈ ہیئرنگ ڈرامہ میں کیا ڈفرینس ہے وہ ان چیزوں کو جج کرے گی۔ پھر اس کے بعد ہے اس کا کنکلوژن کے اندر اس کی یہی کوٹیشن جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ سینگ سی لٹل، کہ وہ لوگ جو کہ دیکھتے ہیں بہت کم دیکھتے ہیں، کہ جن کے پاس آنکھیں موجود ہیں، کان موجود ہیں، ہر انسان کے پاس حس موجود ہے، وہ کم دیکھتا ہے کیونکہ ان کو ان بلیسنگز کی قدر نہیں ہے۔
تو پھر وہ کہتی ہے یہاں پہ ایک مشورہ دیتی ہے، سجیشن دیتی ہے کہ ہر انسان کو جو ہے اپنی جوانی کے اندر ایک دفعہ اندھا اور بہرا ہونا چاہیے، کہ جب انسان اپنے یوتھ میں ہوگا، اپنی جوانی میں ہوگا، تو اس کو اندر اور بہرا ہونا چاہیے، کیونکہ پھر اس کو پتہ چلے گا کہ جو خدا کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، سننا ہے، دیکھنا ہے، ٹیسٹ ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں ان کی قدر اس کو پھر ہوگی۔ کیونکہ اگر ایک بچے کو جو ہے اندھا اور بہرا کر دیا جائے تو اس کو جو اس کے پاس کی نعمتیں ہیں ان کی کوئی قدر نہیں ہوگی، وہ جو ہے کیونکہ بچہ ہوگا اس کو اتنی سینس نہیں ہوگی، اگر اس سے اس کی بینائی لے لی جائے، اس کے کان جو ہے اس سے لے لیے جائیں، آنکھیں اس کی لے لی جائیں، تو کیونکہ وہ بچہ ہے اس کو نہیں پتہ ہوگا ان چیزوں کے بارے میں، کیونکہ وہ اتنی سینس کا مالک نہیں ہے۔ اگر کسی بوڑھے سے جو ہے بڑھاپے میں اس کی آنکھیں اور کان لے لیے جائیں تو اس کو جو ہے اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ وجہ کیا ہوگی؟ کیونکہ اس نے اپنی جوانی گزار لی ہے، اس نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر لیا ہے، اس نے اپنی روٹینز کا کام کر لی ہے۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ جو انسان کی جوانی ہے اس میں جو ہے اس کو اندھا اور بہرا کرنا چاہیے، کہ جوانی کے اندر اس کو اندھا اور بہرا کس طرح سے کیا جائے کہ اس کی جب آنکھیں لے لی جائیں گی، کیونکہ اس نے ابھی دنیا کی خوبصورتی نہیں دیکھی ہوگی، تو جب اس کو جوانی کے اندر ہی جو ہے اس کو اندھا اور بہرا کر دیا جائے گا تو پھر جو آس پاس کی نعمتیں ہیں ان کی اس کو قدر ہوگی۔ تو کیونکہ اس نے یہ سجیشن ویسے تو پاسبل نہیں ہے، لیکن صرف انسانوں کو ایک سبق دینے کے لیے کہ اگر وہ اپنی آنکھوں اور کانوں کا اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے تو پھر جو ہے آس پاس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، جو کہ نیچر نے ہمارے لیے ہی بنائی ہے۔ تو یہ اس کا کنکلوژن تھا۔ تو اگر آپ کو جو ہے ان پوائنٹس میں سے کسی کی بھی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگ جو ہے وہ کویشچن کر سکتے ہیں۔ تو کل کا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ اس کے سمری ہوگی، مطلب اس کی ٹیکسٹ ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم کل جو ہے وہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تھینک یو۔